چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے اور قرآن ٹائم پروگرام میں ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں بہت پیارے انداز سے۔ بہت سارے سیگمنٹس ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآنک نالج حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ قرآنی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، جو میسیجز قرآن پاک نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ بیان نزول سیگمنٹ بھی ہوتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک سیگمنٹ شان محمد بھی ہم کرتے ہیں۔ تو آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ ہمارے ساتھ غلام الیاس مدنی بھائی موجود ہیں۔ غلام الیاس بھائی آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ مرحبا، خوش آمدید۔ انشاءاللہ الکریم غلام الیاس بھائی بچوں کی تربیت کریں گے مختلف موضوعات پر، اور دیکھیں گے آج ہم کہ غلام الیاس بھائی ہمیں کون سا واقعہ سنا رہے ہیں، قرآن پاک نے ہمیں جو پیغامات دیے ہیں ان میں سے کون سے پیغامات بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم بہت مزہ آئے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں، فضیلتیں ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ہر ہی پروگرام کے سٹارٹ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ بھئی درود پاک پڑھنے والے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، ساتھ میں گناہوں کی معافی ملتی ہے، درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ آج ہم نے کیا سنا کہ فرشتے بھی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، بھئی زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے، رحمتیں برکتیں حاصل کرنی ہیں، گناہوں کی معافی آپ چاہتے ہیں، تو ہمیں فارمولہ کیا دے دیا گیا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ سارے فائدے اللہ کی رحمت سے حاصل ہوں گے۔ اور آگے یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ فضیلت بھی بیان ہو گئی اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان ہو گئی، تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم پر بہت ساری رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، ابراہیم رضا نے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی ہم نے تلاوت سنی ہے حصول برکت کے لیے، اور ساتھ میں آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے کلام۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستان ہی دیکھ کے ابر رحمت برستان ہی دیکھ کے ابر رحمت قدموں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گایوں گی ان کا چرچا رہے گا، رہے گایوں گی رہے گایوں گی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے میں رضا نفس دشمن ہے میں آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اہم اور معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ بہت ہی پیارا آج ہمیں میسیج مل رہا ہے نہال بھائی، اور یوں کہیں کہ عید الاضحیٰ کے تعلق سے ہی ہے کہ مسلمان جو ہے سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، تو اس میں گھر والوں کے لیے بھی، بچوں کے والدین کے لیے بھی اس میں بہت پیارا میسیج ہے قرآن پاک سے، اور جو بچے ہیں خود ان کے لیے بھی ہے۔ اچھا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے میسیج کی طرف۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا کہا اپنے بیٹے کو؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ بالخصوص میں والدین سے یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا جو بچوں کو سکھانا تو چاہتے ہیں، بتانا تو چاہتے ہیں، اپنا مطیع و فرما بردار یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کروانا چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نیت اچھی ہوتی ہے لیکن انداز درست نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں، کہا کہ میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ان کا خواب؟ سچا ہوتا ہے۔ ہاں، ان کے خواب سب سچے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک وحی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں سب اللہ پاک کے حکم سے کرتے ہیں۔ بے شک۔ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے حکم سے کرتے ہیں۔ اب تم دیکھ لو تم کیا کہتے ہو۔ اب یہ نہیں کہا اپنے بیٹے کو کہ مجھے حکم ہو گیا اور اب میں تمہیں ذبح کروں گا، میں قربانی کروں گا۔ اگر بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جن کا حکم ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو یوں آپ نے پوری تمہیدی گفتگو کی، ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اب یہ ساری گفتگو کی۔ سبحان اللہ۔ اب آگے سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اب انہوں نے بھی کتنی اچھی بات کہی۔ آپ نے کہا کہ اب تم دیکھ لو تم کیا کہتے ہو۔ اچھا، یہ بات کیوں کہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے قربان ہونے کا سن کر پریشان نہ ہوں۔ یہ ساری گفتگو اس لیے کی تھی کہ پریشان نہ ہو قربانی کا سن کر، اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جائیں۔ کیسے تیار ہو جائیں؟ خوشی سے تیار ہو جائیں۔ خوشی سے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس فرما بردار بیٹے نے اللہ پاک کی رضا پر قربان ہونے کا خوشی سے اظہار کرتے ہوئے کہا، منع نہیں کچھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ قربان ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے والد، آپ وہی کرے جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے ایک مینڈھا لے کر تشریف لے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ جنتی مینڈھا قربان ہو گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ تو بڑا طویل ہے۔ اب دیکھیں ہمارے واقعے میں، قرآنی واقعے میں کیا ہوتا ہے، تو واقعہ بڑا طویل ہے یہ کیا ہوا، کیسے آئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 13 سال تھی۔ 13 سال آپ کی عمر تھی۔ ایک مقام پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور وہاں پر اپنے خواب کو مکمل کرنے کے لیے، اور یہ دیکھیں کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے بھی لبیک کہا اور خوشی سے اظہار کیا کہ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے اور میں خوشی سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا، جب آپ کو قربان کرنے لگے اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور قربانی قبول ہونے کی خوشخبری اللہ کے نبی کو سنا دی، اور وہی اپنے ساتھ جنتی مینڈھا لے کر آئے جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ پاک کی راہ میں وہ مینڈھا جو وہ قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے جگہ جگہ بہت سارے میسیجز ہیں اس پورے واقعے میں، کہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنا بغیر کسی چون چرا کے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیوں، تو وہ کیوں، تو ایسے کیوں، تو یوں کوئی ہمیں سہولت مل جاتی۔ جناب بتائیں، کچھ تو رکھا ہوگا دین اسلام نے کہ ہمیں یہاں سہولت مل جائے، ہم یہ نہ کریں، ہم وہ کریں، ہم اس طرح سے کر لیں۔ بھائی شادی ہے، اب کیسے بچوں کو روکیں؟ ہیں بھائی گناہوں کے کام، استغفر اللہ معاذ اللہ، بھائی خوشی کا گھر ہے، بھائی یہ تو ہوگا، بچوں کو کیسے منع کریں؟ بچوں کو کون روک سکتا ہے؟ گھر والوں کو کون روک سکتا ہے؟ برتھ ڈے پہ تو چلتا ہے، یہ برتھ ڈے پہ تو چلتا ہے، یہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور شادی تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، شادی میں تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو بڑے ہیں، گھر کے سرپرست حضرات ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اللہ پاک کا حکم ہمیں بغیر کسی بھی ہچکچاہٹ کے، چون چرا کے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر ہمیں مان لینے چاہیے۔ یہ ایسا کیوں تھا، اس میں لاجک کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یوں کیوں نہیں تھا، ایسا کیوں تھا۔ اچھا بعض لوگ اس پر بھی، ابھی جیسے کہ عید الاضحیٰ میں جو مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ویسا کیوں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے غریبوں کا۔ بعض دفعہ پورا سال بیچارے جس کے گھر میں گوشت نہیں بن پاتا، صحیح، اس کے گھر میں گوشت بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، چارہ بیچنے والے، ٹھیک ہے، اس طرح جس پر گوشت بناتے ہیں بیٹھ کے، چٹائی بیچنے والے، ٹوکریاں بیچنے والے، کتنے لوگوں کا بزنس چلتا ہے، اربوں روپے کا کاروبار ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آ جاتی ہیں اس وجہ سے، کیا بات، کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے جل جاتے ہیں، کتنوں کے بچے عید والے دن نیا لباس پہن لیتے ہیں، کتنوں کے گھروں میں بھی جو کھانے کی ہنڈیاں بن جاتی ہے، گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، مہمان آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ دین اسلام تو محبتوں والا دین ہے، محبت پھیلانے کا دین ہے، محبت بانٹنے والا دین ہے۔ دین اسلام کے اندر محبتیں بانٹی جاتی ہیں، یہاں پر حسن اخلاق سکھایا جاتا ہے، دین اسلام میں ایک دوسرے کے حقوق سکھائے جاتے ہیں۔ دین اسلام تو وہ پیارا دین ہے کہ جس میں راستے کے بھی حقوق بتائے جاتے ہیں کہ راستے میں اگر کنکر ہو، کانٹا ہو تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، راستہ بند نہ کیا جائے، شارع عام کو بند نہ کیا جائے۔ دین اسلام تو بہت پیارا دین ہے جو اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے، سب سے اللہ پاک کے نزدیک سب سے محبوب ترین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جہاں والدین ہمیں کسی چیز سے روکیں اور حکم دیں کسی نئے کام کرنے کا، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے۔ آج کل نا بچے بہت سوالات کرتے ہیں،
نئی نئی جنریشن آ رہی ہیں، جدید زمانے کے اور جدید نئی جنریشن ہے، تو نئے خیالات ہیں، نئے جذبات ہیں، نئے انداز ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں الیکٹرانک ڈیوائس ہے، تو بچوں کے ذہن ہیں ہمیں اس سے کیوں روکا، اس سے کیوں روکا، اس سے کیوں منع کیا، ہمیں اس طرح کرنے دیا جاتا. اب جس طرح کے جو ایام گزرے ہیں، بھائی جانور کو گھمانا ہے تو گرمی میں لے کر جانا ہے، بیٹا گرمی میں نہیں نکلنا تو کیوں منع کر رہے ہیں آپ، گرمی میں کیوں نہیں جانا، ایسا کیوں نہیں کرنا، یا اس کو مطلب ایک خاص ٹریٹمنٹ جو بچوں کی ہوتی ہے وہ جانور کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی، تو جب ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس وقت ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. اللہ پاک نے جن چیزوں کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو ہمیں کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے، رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ. جی اگلی آیت. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ترجمہ کنز العرفان. اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے بھی ہمیں بہت پیارا ایک میسیج مل رہا ہے. ایک مسلمانوں کی ایک عادت ہے، اس تعلق سے دین اسلام نے ہمیں کچھ آداب سکھائے ہیں، اس تعلق سے ہمیں اس میں بتایا جا رہا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا. کس کے بارے میں بیان ہوا؟ سلام. ہاں، لہٰذا سلام کے بارے میں کچھ سنتیں اور آداب ذکر کرتے ہیں. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب و ضروری ہے. سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سلام کرنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، کیا بات ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ سنت تو بہت پیاری سنت ہے، سلام کی سنت، محبتیں بڑھانے والی سنت ہے. محبتیں بڑھانے والی، تعلقات بڑھانے والی، رنجشیں ختم کرنے والی ہیں، سینے سے اپنے مسلمان بھائی کا بغض و کینہ نکالنے والی. کیا بات ہے. کہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اس پہ وہ سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تم پر رحمتیں نازل فرمائے، تم پر برکتیں نازل فرمائے. اور جب بندہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یہ دعا کر رہا ہو تو وہ اس سے بغض و عداوت کیسے رکھ سکتا ہے، دشمنی کیسے رکھ سکتا ہے نا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سلام کی سنت آج کل بڑے بھی اور بچے بھی، اب بڑے ہی بھولتے جا رہے ہیں تو بچے تو پھر کہاں عمل کریں گے. گھر سے نکلتے ہیں، ٹیوشن جانا ہے، اسکول جانا ہے، مدرسۃ المدینہ جانا ہے، جامعۃ المدینہ جانا ہے، دارالمدینہ جانا ہے، کوچنگ جانا ہے، سینٹر جانا ہے، باہر کھیلنے کے لیے جانا ہے. میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں، اپنا خیال رکھنا ہے، گڈ بائے، گڈ نائٹ، گڈ آفٹرنون، گڈ مارننگ. تو لینگویج کو لینگویج رکھا جائے، لیکن جو اسلام کے آداب ہیں، اسلام نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. تو ہمیں خود بھی سلام کی عادت کو اپنانا چاہیے. ہم آفس میں جائیں، ہم اپنی شاپ پر جائیں، کوئی ہمارے پاس آئے یا ہم کسی سے ملنے جائیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو، ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہو، اپنے مسلمان بھائی سے ایک دن میں کتنی مرتبہ ملنا ہو، چاہے کتنی مرتبہ فون کال کرنی ہو، تو سلام کرنے سے پہلے، ملاقات شروع کرنے سے پہلے، کمرے میں جانے سے پہلے ہمیں سلام کرنے کی سنت کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور وہ بڑی پیاری سنت ہے جس کی برکتیں ہم نے سنی کہ وہ ہمیں اس سے برکتیں کیا کیا ملتی ہیں. بھائی گھر والوں سے بھی سلام کرنا چاہیے، بہن بھائیوں سے، امی ابو سے، ان سے تو روزانہ ملتے ہیں، بار بار ملتے ہیں. جی، گھر والوں سے بھی کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ بس وہ
گھر والوں سے نہیں، صرف سلام باہر والوں کو کیا جاتا ہے یا دوستوں کو کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت ہے اور ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنی والدین سے جتنی مرتبہ دن میں ملیں، اپنے بہن بھائیوں سے جتنی مرتبہ آپ دن میں ملیں، اپنے ہی گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو تو پہلے سلام کریں، اجازت طلب کریں اور پھر کمرے میں داخل ہو۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گھر ہمارا ہے تو ہر کمرے میں جانے کا ان کو لائسنس مل چکا ہے، ہر کمرے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب وہ کمرہ چاہے والدین کا ہو، چاہے بہن بھائیوں کا ہو، کسی کا بھی ہو، پورے گھر میں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اچھی عادت نہیں ہے، گھر میں بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں، دروازہ بجا کر آئیں، اور کسی کے کمرے میں آپ جا رہے ہیں تو دروازہ بجا کر اجازت لے کر ہی جانا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سلام کریں، اور جواب آ جائے تو اچھی بات ہے، پھر آپ اجازت لیں گا۔ جواب نہ آئے تو آپ جس کے پاس گئے ہیں تو دروازے سے بھی لوٹ جائیں اور کمرے سے بھی لوٹ جائیں۔ مطلب آپ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں، وہ کسی کام میں مصروف ہیں تو نہیں جانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اتنی آواز سے دینا چاہیے کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سلام کا جواب سن لے۔ تو پیارے بچوں، اب اس میں الفاظ کون سے ہونے چاہیے؟ بچے بعض دفعہ مذاق کرتے ہیں، آگے عجیب و غریب الفاظ لگا دیتے ہیں، جنت المقام، دوزخ الحرام، تمہارے بچے ہمارے غلام، فلانا، اس طرح آگے الفاظ بڑھاتے رہتے ہیں، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں۔ تو یہ الفاظ نہیں بڑھانے چاہیے۔ سلام کے جو الفاظ ہمیں دین اسلام نے سکھائے ہیں اور جو سنت ہے، ہمیں وہی کوشش کر کے ان الفاظ کو ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں بہتر یہ ہے کہ جس نے سلام کیا ہے تو جتنے الفاظ کے ساتھ سلام، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ تھوڑے سے الفاظ بڑھا کر جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ آپ اتنے الفاظ بڑھا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسے کوئی شخص کہے السلام علیکم تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، بعض لوگوں کا سلام کرنے کا تلفظ بھی درست نہیں ہوتا، انداز بھی درست نہیں ہوتا، لکھنا بھی نہیں آتا۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں؟ اسلام علی، ہاں، السلام علیکم، السلام علیکم، یہاں پر وہ کر دیتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، کچھ بڑے بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ تو اتنے اس بات پر پکے ہو گئے تو وہ آگے بھی سب کچھ آتے ہیں، سلام کوم، سلام کوم، سلام کوم، یوں کر رہے ہوتے ہیں آتے جاتے۔ اچھا، ایک نیا انداز آیا ہے، پہلے چلتا تھا دور سے یوں، مطلب سلام کر رہے ہیں، اب ایک نیا انداز نکل چلا مارکیٹ میں کہ وہ نہ اشارہ ہو نہ زبان، بس آنکھوں سے۔ یہاں بھی آنکھوں سے سلام ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے گردن سے، اور پھر اس سے جس کو آپ نے سلام کیا تو وہ بھی گردن جھکا دیتے ہیں۔ آج کل آئیبروز سے بھی چل رہا ہے، آئیبروز تھوڑی سی اوپر کر دیں گے۔ اچھا، ہاں، یوں کر کے۔ تو جو سنت ہے وہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ ہمیں کہنے چاہیے۔ وہ الفاظ کیا ہیں، ہمیں اس کا تلفظ بھی سیکھنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسکرین پر آپ سلام لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، تلفظ دیکھ رہے ہوں گے، لکھنے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے اور پڑھنے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ سین ہے السلام علیکم، یہ اس کا سلام کرنے کا انداز ہے، اور جب جواب دینا ہے تو وعلیکم، عین پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ کچھ لوگ اس کو جزم کر دیتے ہیں، وعلی کر دیتے ہیں، وعلی نہیں ہے، عین پر کیا ہے؟ زبر، عین پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ سب نے مل کر دہرانا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر سلام کرنے والا اتنے الفاظ سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم جواب میں کس طرح جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ بس اتنے ہی الفاظ بڑھانے ہیں، اس سے زیادہ الفاظ نہیں بڑھانے۔ جنت المقام، دوزخ الحرام، تمہارے بچے ہمارے غلام، یہ سب الفاظ نہیں ملانے، نہیں بڑھانے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہم نے الفاظ بڑھانے ہیں، اس سے زیادتی ہم نے نہیں کرنی۔ اللہ پاک ہمیں سلام کی سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، ہم نے بھی آتے جاتے ملاقات کرتے
اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیں، بہن بھائیوں کو، والدین کو، آفس میں، دکان پر، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں، شاہراہوں پر، روڈ پر سامان لینے جا رہے ہیں تو وہاں ہم نے سلام کی سنت کو عام کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات آج ہم نے سنے ہیں، اور پہلے پیغام میں ہم نے قربانی کے حوالے سے بات کی کہ قربانی جہاں سے شروع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق، اور پھر جو سارا معاملہ ہوا وہ ابھی غلام الیاس بھائی نے ہمیں بیان کیا۔ دوسرے پیغام میں ہم نے سلام کے حوالے سے سنا۔ اچھا، پہلے پیغام میں غلام الیاس بھائی نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آج کل لوگ لاجک ڈھونڈ رہے ہیں، مذہب میں، اسلام میں، دین اسلام میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں بچوں؟ لاجک ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ تو یہ لاجک بچوں ہمیں نہیں ڈھونڈنی ہے۔ لاجک ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے الگ لاجک ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے، ہم قربانی کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے، حج کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو سعادت عطا فرمائے تو حج کے پیچھے بھی بہت بڑی لاجک ہے۔ لیکن ہر کام میں لاجک تلاش کرنے سے پہلے آپ پوچھنا کہ بھائی یہ کیوں ہے، اسلام نے اس چیز کو کیوں فرض قرار دیا ہے، اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ ایک حد تک تو یہ سمجھ آتا ہے، لیکن بہت زیادہ اگر ہم اس میں لگ جائیں گے، ہر چیز میں ہم لاجک ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو پھر یہ جو ہے وہ غلط معاملات کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا، مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا مطلب ہے ایمان لانے والا، ایمان لانے والا ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو ہمیں مسلمان الحمدللہ ہم ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ وقار عطا فرمایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ سعادت ہمیں ملی ہے۔ تو اب ہمیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنے کی طرف ہمیں نہیں جانا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور سلام کو بھی ہم نے عام کرنا ہے۔ سلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا کیا ہے بچوں؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی کسی نے سلام کر دیا تو اب ہمیں اسے جواب دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اچھے الفاظ کے ساتھ جواب دیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارے بھائی کو بھی برکتیں ملیں گی، اور ہم پر بھی سلامتی کا نزول ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ سبحان اللہ۔ آئیں بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اب بچوں، ایک دن نماز کی حالت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور مرضی کے مطابق کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں کعبہ شریف کی طرف پھر گئے
مسلمانوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعتیں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے اور اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ تھا بیان نزول اور اسحاق بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرآنی واقعے کا، اور آج ہم واقعہ سنیں گے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ چلیں گیس کریں وہ کون سا واقعہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ قربانی کے حوالے سے۔ قربانی کا؟ جی آپ بتائیں۔ قربانی کا؟ جی آپ بتائیں۔ قربانی کا۔ اور بھی تو واقعات ہیں بچوں، نمرود والا واقعہ بھی ہے۔ جی آپ بتائیے۔ قربانی کا۔ قربانی کا واقعہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آج واقعہ ہم سنیں گے وہ قربانی والا نہیں ہے۔ قربانی کے واقعات تو آپ نے عید قرباں پر سنے ہوں گے، جمعے کے خطبات میں سنے ہوں گے، اور یہ واقعات ہم بہت سارے سنتے ہیں، لیکن آج ہم اللہ پاک کے نبی کا آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنائیں گے، وہ ہے پرندوں کا زندہ ہونا۔ اللہ پاک کے نبی ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ کہاں سے گزر رہے تھے؟ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو سمندر کے کنارے مرا ہوا دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ مرا ہوا دیکھا۔ تو اس شخص کی جو اس وقت کنڈیشن تھی، جو حالت تھی، وہ بہت بری ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس بندے کا گوشت مختلف جانور کھا گئے، وہ مرا ہوا ہے سمندر کے کنارے۔ آپ نے اس کو دیکھا تو حیرت ہوئی کہ اس کا گوشت مختلف جانور کھا گئے، تو قیامت آنے میں ابھی بہت سارے سال باقی ہیں۔ قیامت آنے میں کیا ہے؟ بہت سال باقی ہیں قیامت آنے میں، اور ابھی اس کی یہ کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ مختلف جانوروں نے، ایک جانور نے نہیں نا، مختلف جانوروں نے اس کا گوشت کھا لیا ہے۔ اب اس کا گوشت مختلف جانوروں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، مختلف جانوروں نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ تو پھر قیامت میں اللہ پاک اس کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ یہ آپ کے ذہن میں آیا؟ اللہ پاک کیسے زندہ فرمائے گا اس کو قیامت میں؟ ابھی تو اتنے سال باقی ہیں، اتنا عرصہ باقی ہے، اور اس کو بہت سارے جانوروں نے اس کو کھا لیا ہے، ابھی کس دوبارہ زندہ ہوگا؟ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا، یہ دوبارہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، مجھے دکھا دے۔ تو پیارے بچوں، جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا تمہیں یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، بے شک مجھے یقین ہے۔ بے شک مجھے کیا ہے؟ یقین ہے۔ میرا یقین اور مضبوط ہو جائے، یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کیا ہو جائے؟ میرا یقین اور مضبوط ہو جائے، کہ یقین تو ہے، اللہ کے نبی ہیں کہ مرنا ہے، موت کے بعد اٹھائے جانا ہے، بے شک سارے معاملات ہونے ہیں، قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا، یقین تو ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میرا یقین کیا ہو جائے؟ اور پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، میرا یقین اور کیا ہو جائے؟ مزید پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں، میرا یقین اور مضبوط ہو جائے، میرا یقین اور مضبوط ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لو۔
کیا کرو؟ 4 پرندے لے لو. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 پرندے لے لو, انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ. انہیں کیا کرو؟ خوب کھلاؤ پلاؤ. خوب کھلاؤ پلاؤ ان 4 پرندوں کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, 4 پرندوں کو لیا, انہیں خوب کھلایا پلایا. اللہ پاک نے فرمایا پھر انہیں ذبح کر کے ان 4 کا گوشت آپس میں ملا دو. 4 پرندے لو, کھلاؤ پلاؤ, پھر انہیں ذبح کر کے کیا کرو؟ ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دو, ملا دو, اور ان کے سر اپنے پاس رکھ لو, اور پھر ان کا گوشت 4 حصوں میں کر کے 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو. کیا بات. 4 پرندے, 4 کا گوشت مکس کیا, اور مکس کر کے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, اور 4 مختلف جو پہاڑ تھے ان پر رکھ دیا. اب یہ ہے نا مکسنگ, گوشت جو تھے پرندے ان کا بھی گوشت مکس ہو گیا, تقسیم کاری بھی ہو گئی, اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا 4 کو الگ پہاڑ پر رکھ دو, اور پھر انہیں آواز دو. انہیں کیا کرو؟ انہیں کیا کرو؟ پھر آواز دو. ان کے سر کدھر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کہا کہ پھر انہیں آواز دو تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, 4 پرندے لیے, ان کو خوب کھلایا پلایا, پھر ان کو ذبح کیا, ان کا گوشت بنایا, ان کو آپس میں ملایا, 4 حصوں میں تقسیم کیا, اور 4 پہاڑوں پر اس گوشت کو کیا کیا؟ رکھ دیا, اور ان کا سر جو اپنے پاس رکھ لیا. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ مر چکے ہیں, مر چکے ہیں, جو آپ نے بات کی مر چکے ہیں, اور سب ڈیفرنٹ لوکیشن پر ہیں, اور تقسیم ہو چکا ہے, گوشت مکس ہو چکا ہے. سب سے پہلے مکس ہونا, پھر تقسیم ہونا, پھر ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہونا. پھر مرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا سننا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے نام سے پکارا. کس سے پکارا؟ ان کے ناموں سے پکارا. ہاں, اور جو عربی میں حرف ندا ہے, یا الف زبر یا, یہ جو حرف ندا اس کے ساتھ پکارا. کیا بات. کہ یا ایھا الطاؤس, جو مور کا نام ہے وہ لیا, اور یا کر کے لیا, حرف ندا کے ساتھ ان پرندوں کے نام لیے. کس کے ساتھ لیے؟ حرف ندا کے ساتھ. حرف ندا کے ساتھ لیے. جب آپ نے ان پرندوں کا نام لیا, پکارا ان کو, یا ایھا الطاؤس, اب وہ اللہ پاک کے حکم سے جو ہے وہ اس کا گوشت پہاڑ سے اڑ کر آیا, اور آ کر آپ کے پاس جو ان کی گردن تھی وہاں جمع ہونا شروع ہو گیا, اس پہ لگنا شروع ہو گیا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ایک بات اور, کہ جب ایک پرندہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے, پرندہ ہے, اشرف المخلوقات تھوڑی ہے, پرندہ ہے, وہ مرنے کے بعد سن رہا ہے. کیا بات. وہ مرنے کے بعد سن رہا ہے. اور پھر جو بندہ اشرف المخلوقات میں سے ہو, اللہ اکبر, پھر وہ دنیا میں سب سے افضل بھی ہو, سب سے بہتر بھی ہو, سب سے دنیا میں سب سے بڑا بھی ہو, سبحان اللہ, پھر وہ جن کو دنیا میں بڑا بنا کر بھیجا گیا ان کا امام بھی ہو, سید المرسلین بھی ہو, محبوب رب العالمین بھی ہو, کہ جن کے لیے تمام جہانوں کو سجایا گیا, بنایا گیا, کہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہاں ایک پرندہ آواز سن رہا ہے, تو جس کو اشرف المخلوقات, جو اشرف المخلوقات میں سے ہو, تمام لوگوں کے سردار ہوں, انبیاء کرام کے سردار ہوں, سب سے افضل ہوں, جس نے تمام جہانوں کو بنایا, ان کے محبوب ہوں, تو پھر ان کی سماعت کا, ان کی بصارت کا, ان کی مدد کرنے کا, اپنے غریب امتیوں کی فریاد سننے کا عالم کیا ہوگا. کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سنتے ہیں اپنی امتیوں کی, سنتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ,
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ پرندے مر چکے ہیں پھر بھی وہ سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات سنی، آپ نے ان کو ندا دی، ان کو پکارا حرف ندا کے ساتھ، یا کے ساتھ پکارا، یا ایھا الطاؤس، اور وہ گوشت ان کا جنبش میں آیا، حرکت میں آیا، اور آ کر اپنے جو ان کی جگہ تھی وہاں آ کر وہ اپنے سروں سے مل گیا، اور پھر یوں چاروں کے چاروں پرندے پھر سے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یہاں پر ایک اور بات کہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے پکارنے سے، یہ تو ہم مانتے ہیں اللہ کی عطا سے ہے، یہ کس کی عطا سے ہے؟ اللہ پاک کی عطا اللہ سے۔ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو پکارا تو آپ کے پکارنے نے مردہ پرندوں کو بھی زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ زندہ ہو گئے پرندے، دوبارہ چاروں پرندے زندہ ہو گئے۔ یوں سبحان اللہ، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں، ان کی جو عرضی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہیں، بے شک۔ اور اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہش بھی پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک جس نبی کو چاہے جو چاہے معجزہ عطا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے معجزات تھے، آپ کا خطرناک آگ میں زندہ اور صحیح سلامت رہنا، کیا بات ہے۔ یوں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ حرف ندا کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، کسی کو بلایا جا سکتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اسی طرح تو ہم بھی حرف ندا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہ تمام، جن کو تمام جہانوں کے لیے سردار بنا کر بھیجا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا، ان پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، اللہ پاک نے اس کو پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ وہاں سے بھی اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج ہم سن رہے تھے، اور ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ پاک کے اس قدرت کا نظارہ کیا۔ یوں ہی کہیں گے کہ اللہ پاک کی قدرت کا، اللہ پاک کی شان کا نظارہ کیا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم فرمایا، واقعے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح اپنے پرندوں کو پالنا ہے، اور پھر ان کو ذبح کرنا ہے، پھر ان کا قیمہ کر کے آپ نے مختلف جگہوں پر رکھنا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنی شان کا، اپنی قدرت کا نظارہ دکھائے گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ اچھا، اس سے سیکھنے کو جو بہت پیاری بات مل رہی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بچوں توجہ یہاں پہ رکھنی ہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ ابھی بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں، غلام الیاس بھائی نے بات کر دی ہے، اس کو مزید وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی آقا کی اگر ہم بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام کی ہم بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی سردار کی بات کریں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے ہیں، جو آپ کو اسپیشلٹیز عطا فرمائی ہیں، جو آپ کی کوالٹیز ہیں، وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو معجزات ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو جو کہ ذبح ہو گئے ہیں، جن کا قیمہ کر دیا گیا ہے، ان کو اگر یا کہہ کر، یا ایھا الطاؤس کہہ کر پکار سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اپنی قبر انور میں، اپنے مزار شریف میں موجود ہیں، اپنے ظاہری جسم مبارک کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو ہمیں اول درجے پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارنا بھی چاہیے، آپ کو ندا بھی دینی چاہیے، آپ سے اپنا حال دل بھی بیان کرنا چاہیے، آپ کو معروضات بھی پیش کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معروضات پیش کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد بھی کرنی چاہیے، اور اس عقیدے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں سے پکاریں
وہاں وہ سنیں. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں ہمیں عقیدہ سمجھا دیا ہے, ہمیں عقیدہ بیان کر دیا ہے. اب اس عقیدے پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے کار بند رہنا ہے. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد بھی پیش کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا بھی ہے. اور پھر وہی شعر جو غلام الیاس بھائی نے بھی پڑھا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد رسی فرمائیں گے, ہماری مشکل کشائی فرمائیں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس پڑھنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. بچوں, اللہ پاک قرآن پاک کے 29ویں پارے کی ایک سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ترجمہ کنز العرفان, اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. ایک بزرگ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے, اللہ پاک نے ان سب کو کوئی نہ کوئی بہت پیاری خوبیاں عطا کی تھی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے دوست تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے تھے, حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام ہر مشکل میں بہت صبر کرتے تھے, حضرت داود, حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت عاجزی والے, نرم دل اور سادے تھے. اللہ پاک نے ان تمام نبیوں کی الگ الگ پیاری خوبیاں اور اچھی عادتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی. اور بچوں, یہ ایسی عظیم شان ہے جو تمام نبیوں میں سے صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے شان مبارک سنی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کریمہ ہیں وہ سب سے بلند ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے ہی بہتر ہیں, سب سے افضل بھی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب سے افضل ہیں, آپ کے اخلاق بھی سب سے بہتر ہیں. ہمارے ارمان بھائی بیان کر رہے تھے اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی معلومات کے ساتھ. ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم, تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.